बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बीरिया के वास्ते। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक। कल्बे मोमिन मरकज़ अनवार इलाही है और ज़ाते मोमिन मजहर सिफ़ात इलाही। रहमत खुदाबंदी जब किसी की तरफ मुतवाज़े होती है तो तज़किया नफ्स और तजल्लिया कल्ब के लिए हजार रास्ते पैदा हो जाते हैं। मर्द कामिल की नज़र भी अब्र रहमत की एक ख़ास निशानी होती है। रहमत की यह घटा जिस तरफ से गुजरती है बरसती ज़रूर है और फिर एक अदना सा इंसान पलक झपकते ही क्या से क्या आला मदारिस तय कर लेता है। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हज़रत सुल्तानुल औलिया किबला के ज़ाते गिरामी से ऐसे बहुत से वाक़यात शामिल हैं। मिसाल के तौर पर एक वाक़या क़ारीन कराम की बसीरत के लिए अर्ज किया जाता है। हज़रत किबला के एक मुरीद जिन्हें हल्का अहबाब में लल्लू भैया के नाम से जाना जाता था, आप पर इस्तगरा की कैफियत तारी रहती थी। मुर्शिद ग्रामी से आपका इश्क बिल्कुल अनोखे अंदाज का था। दूसरे एक मुरीद कमर भाई फरीदपुरी थे। फिरोजाबाद में हज़रत किबला के क़याम के दौरान हस्बे मामूल मुरीदीन और मुताकिदीन हाजिर खिदमत रहते। एक दिन हज़रत किबला ने कमर भाई से फरमाया, लल्लू भाई को चिमट जा। उन्होंने हुक्म की तामील की और लल्लू भैया को चिमट गए। कुछ देर चिमटे रहे और जब अलग हुए तो लल्लू भैया जैसे हो गए। बगलों में हाथ दबाए फिरोजाबाद की गली कूचे और बाजार में लल्लू भैया के पीछे पीछे फिरते रहते। इधर लल्लू भैया का ये हाल कि कमर भाई जहाँ जहाँ बैठ जाते तो लल्लू भैया हाथ बांधे उनके पास बाअदब खड़े रहते। आकाई व मुर्शदी अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह किबला ने बयान फरमाया कि हमने 3-4 दिन बगैर कुछ खाए पिए और बगैर आराम के एक ही मकाम पर कमर भाई को बैठे हुए और लल्लू भैया को खड़े हुए देखा, और जब भी लल्लू भैया बैठ जाते तो कमर भैया का भी यही अंदाज होता। तस्वीर से मुसव्विर की कद्र व कीमत और अजमत फन का अंदाजा होता है। हजरत किबला तो ऐसे रूहानी मुसव्विर थे जो रूहों पर नक्श बनाते थे, कागज पर नहीं। कागज का नक्श तो फानी है, लेकिन रूह के कैनवस पर जो तस्वीर बनाई जाएगी वो कभी मिटती नहीं, हमेशा बाकी रहेगी। हजरत किबला ने कमर भाई को किसी बरके जमाल के तजल्ली का मुशाहिदा करा दिया कि वो अपनी ही खबर से बाखबर हो गए और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की मंजिल पर पहुंच गए। इसका अंदाजा तो अहले कल्ब ही कर सकते हैं। मुर्शिद ग्रामी से लल्लू भैया की अनोखी निस्बत और इश्क का अंदाजा इस अम्र से लगाया जा सकता है कि हजरत किबला जब किसी जगह के लिए सफर का इरादा फरमाते तो लल्लू भैया पहले ही से वहां मौजूद हो जाते थे। उस जगह के लोग जब लल्लू भैया को देख लेते तो यकीन कर लेते कि हजरत किबला भी जल्दी ही तशरीफ लाने वाले हैं, और फिर सचमुच हजरत किबला थोड़ी देर के बाद उस दिन उस जगह जलवा फरमा हो जाते, और जब हजरत किबला उस जगह से जाने का इरादा फरमाते तो लल्लू भैया पहले ही से गायब हो जाते। और यह भी मुशाहिदा हुआ कि हजरत किबला जिस जगह क़याम फरमा होते थे, लल्लू भैया उस मकान के करीब किसी गली में या नुक्कड़ पर या उस मकाम से करीब किसी चौराहे पर 3-4 दिन बगैर खाए पिए खड़े रहते, मगर हजरत किबला के रूबरू आने की जरूरत नहीं होती थी। सिलसिला आलिया के मुस्तनद और मोतबर हजरात का बयान है कि एक मरतबा कलियर शरीफ में हजरत किबला का क़याम था। लल्लू भैया भी वहाँ मौजूद थे। कलियर शरीफ से रात के 2 बजे हम सब रोड के स्टेशन के लिए बजरिया टांगा रवाना हुए। रवानगी से 5 या 10 मिनट पहले तक लल्लू भैया सबके साथ थे, और जब हम सब रवाना हुए तो वो गायब थे। हमारा टांगा जब रुड़की स्टेशन पर पहुंचा तो लल्लू भैया बड़े इत्मीनान के साथ वहां मौजूद थे। रास्ते में कोई सवारी या टांगा हमसे पहले नहीं गुजरा जिससे यह ख्याल हो कि लल्लू भैया उसके जरिए रुड़की पहुंच गए हों। रात के इस सन्नाटे में बगैर किसी सवारी के तन्हा और हम लोगों से पहले पहुंचने पर सभी हजरात को ताज्जुब हुआ। खुदा ही बेहतर जानता है कि वो किस तरह हमसे पहले कैसे पहुंचे। इस कैफियत व मस्ती के बावजूद लल्लू भैया सिलसिला आलिया जहांगीरिया में वकार और अजमत से देखे जाते थे। आपकी आवाज में इंतहाई दर्द और नरमी थी जो दिल को छू जाती थी। रात के वक्त जब कैफ के आलम में आप गजल पढ़ते थे तो इसके अशरात कल्ब से गुजर कर रूह तक पहुंच जाते। सुनने वालों पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती गोया किसी ने रूह में सोजो दर्द का समुंदर उंडेल दिया हो। पुरसोज आवाज में गजल सुनकर लोग तड़प जाते। उस जमाने में हजरत किबला का क़याम ज्यादातर फरीदपुर में रहता था।
فرید پور اور اطراف کے مریدین و متعاقدین کی محبت و خلوص کی وجہ سے حضرت قبلہ کو بھی فرید پور سے ایک خاص تعلق ہو گیا تھا، یہاں تک کہ بعض خطوط میں آپ مرشد نگر کے قدیم نام کے ساتھ شم فرید پوری بھی تحریر فرماتے تھے۔ آپ کی یہ آرزو بھی تھی کہ بھائی ہم کو فرید پور میں رکھنا۔ اس کا اظہار بھی حضرت قبلہ نے اپنے بعض متعلقین سے فرمایا، لیکن مشیت عزتی میں بشوری شریف کو مرشد نگر بننا تھا، اس لیے حضرت قبلہ کی آخری آرام گاہ مرشد نگر قرار پائی۔ لیکن آپ نے اپنے چند چہیتے مریدوں کو فرید کے لیے منتخب فرما کر طریقت کی ایک ایسی شمع روشن کر دی جس کی روشنی سے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ ہمیشہ روشن رہے گا اور عالم انسانیت کو منور کرتا رہے گا۔ اپنے پیر و مرشد کے پسندیدہ جگہ یعنی فرید پور میں للو بھیا کی آرام گاہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غایت ادب کے بنا پر للو بھیا حضرت قبلہ کے روبرو نہ ہوتے تھے۔ دنیا سے رحلت کے بعد بھی آپ نے اس امر کا لحاظ رکھا اور مرشد نگر کے بجائے فرید پور میں قیام مستقل کر لیا۔ موصوف کے وصال کا معاملہ بھی ایک انوکھے شان کلندری کا مظہر ہے۔ آقائی و مرشد الحاج صوفی میاں احمد حسن شاہ صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وصال کی خبر للو بھیا نے ہم کو اس طرح دی کہ وہ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ہم سے کہنے لگے، حاجی صاحب ہم کو کہاں گاڑو گے، یعنی کہاں دفن کرو گے؟ یہ سن کر ہم کو حیرت ہوئی کہ اچانک یہ بات للو بھیا نے ہم سے کیوں کی۔ مزید تعجب کا مقام یہ کہ ان الفاظ کو ایک ماہ کے دوران تقریباً 8 مرتبہ ہمارے سامنے دہرایا۔ بھلے چنگے تھے، اس لیے خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا اور فرید پور میں اپنے مرشد غرامی کے پسندیدہ مقام پر تدفین عمل میں آئے۔ خدا رحمت کند بر عاشقان پاک دنت را۔ اسی طرح قمر بھائی کا معاملہ تھا کہ للو بھیا کے چمٹ جانے کے بعد آپ پر بھی استغراقی کیفیت کا غلبہ ہو گیا، کبھی کبھی سلوک میں بھی آ جاتے تھے۔ مرشد غرامی کے عاشق صادق تھے اور مرشد غرامی کے شان میں کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے تھے۔ حضرت قبلہ کی خدمت اقدس میں کبھی کبھی کوئی غزل بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت قبلہ کی خدمت اقدس میں آپ نے یہ غزل شروع کی، یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا، کیا یہ تیرا مقام ہے؟ اور 4 چھڑیاں ماری اور فرمایا، ارے اپنا حال بیان کر۔ قمر بھائی نے پھر یہی غزل شروع کی۔ جب مذکورہ مصرع کو پڑھا تو حضرت قبلہ نے پھر چھڑی سے مارا اور فرمایا، ارے اپنا حال بیان کر۔ اس کے بعد قمر بھائی نے پھر اسی غزل کو شروع کر دیا۔ اب کے مرتبہ حضرت قبلہ خاموش ہو گئے اور غزل سنتے ہوئے آپ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ تمام حاضرین پر بھی یہی کیفیت طاری ہو گئی اور محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ اللہ اللہ کیا شان تھی کہ مرشد پاک کے حضور ایک نذرانہ پیش کرنے کی آرزو دل میں لیے پھر رہے ہیں اور کسی بھی طرح اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ مرشد گرامی تنبیہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، مگر یہ اپنے خیال سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس واقعے سے عشق مرشد میں جذبہ جان نثاری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس خیال پر معمولی درجہ کا آدمی قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ تو باطنی کیفیت تھی۔ ظاہری طور پر بھی قمر بھائی نے عجیب و غریب پرکشش صورت پائی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فقیری آپ پر برستی ہے۔ آنکھیں بڑی بڑی، پرخمار انداز، والہانہ چال ڈھال میں مستانہ کیفیت کا ظہور۔ حضرت قبلہ کے وصال کے بعد مرشد نگر میں مستقل قیام پذیر ہو گئے اور جب تک دیار مرشد میں آخری سانس ختم نہ کر لی اس وقت تک سکون نہ ملا۔ یہی آپ کا وصال ہوا اور بارگاہ سلسلہ جہانگیریہ میں مرشد گرامی کے دربار عالیہ میں آخری آرام گاہ بنوا کر دم لیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ للو بھیا کا ہے۔ فیروز آباد میں حضرت قبلہ کا قیام حاجی سید ابرار حسین شاہ صاحب کے مکان پر تھا۔ سردی کا موسم تھا۔ للو بھیا رات کو 1 بجے حضرت قبلہ کی قیام گاہ کے قریب مکان کے باہر رک گئے اور دروازے کی سیڑھیوں پر سینے کے بل لیٹ گئے۔ حاجی ابرار صاحب گھر میں سے باہر تشریف لائے تو ایک اجنبی کو اس انداز میں لیٹے ہوئے پایا۔ لباس بھی بوسیدہ تھا۔ حاجی صاحب نے خیال کیا شاید کوئی شرابی ہے۔ دروازے سے ہٹنے کے لیے کہا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ غصہ کیا پھر بھی جواب ندارت۔ پھر حاجی صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور دروازے کے دوسری طرف کر دیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت قبلہ کی تشریف آوری فیروز آباد میں پہلی یا دوسری بار ہوئی تھی۔ حاجی سید ابرار حسین شاہ ابھی نئے مرید ہوئے تھے، اس لیے للو بھیا چپ چاپ دروازے کے قریب ہی کھڑے رہے۔
جب حاجی صاحب مکان میں داخل ہوئے تو حضرت قبلہ آرام فرما رہے تھے۔ حاجی صاحب کے مکان میں داخل ہوتے ہی حضرت قبلہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حاجی صاحب سے فرمایا، بیٹے دروازے پر کوئی ہے، اسے اندر بلا لو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاجی صاحب گھر سے باہر آئے اور للو بھیا کو نہایت احترام کے ساتھ مکان میں لے آئے۔ للو بھیا خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خاموشی کے ساتھ با ادب دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا، ارے تو کون ہے، اپنا حال بیان کر۔ للو بھیا کی خاموشی بدستور قائم رہی۔ آدھا گھنٹہ سے زیادہ گزر گیا۔ حضرت قبلہ نے ذرا تیز لہجے میں فرمایا، اپنا حال بیان کر۔ للو بھیا نے نہایت درد انگیز لہجے میں یہ غزل پڑھی، جہاں کہیں میرے قدموں میں لغزشیں آئیں، تیرے نثار وہیں آسرا دیا تو نے۔ غزل کے اختتام پر حضرت قبلہ نے ان کو اپنے قریب بلایا۔ للو بھیا نہایت معصومانہ انداز میں ادب کے ساتھ چارپائی کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت قبلہ نے نہایت پیار بھرے انداز میں دست شفقت ان کے سر پر رکھا اور بہت دیر تک پیار فرماتے رہے۔ حاضرین تعجب اور حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھتے رہے۔ رات کے وقت ایسی پردرد آواز میں غزل پڑھنے کی وجہ سے تمام متقد اور مرید حضرات بھی بیدار ہو گئے اور اچھا خاصا محفل کا سما بن گیا تھا۔ یہ تھا معاملہ سچے عشق کا، پیر اور مرید کے درمیان۔ اسی عشق مجازی کے ذریعے یہ حضرات عشق حقیقی کے منزلیں طے کر گئے۔ بے شک مرشد گرامی سے سچا عشق ہی مراتب کی بلندی کا زینہ ہوتا ہے۔ اب بھی سب کچھ ہے محبت کے خریداروں کو، حسن یوسف بھی ہے اور مصر کا بازار بھی ہے۔